تین صورتیں ہیں آج ہمارے سامنے، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج۔ سورۃ طٰہٰ سورۃ مریم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے اور مضمون دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ مریم میں ذرا مختصر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کا ذرا تفصیلی تھا، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے آپ علیہ السلام کو خطاب فرمایا ہے، اور سورت کے ابتدائی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں کیا اے پیغمبر کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، محنت کرتے تھے دن رات ایک کر کے اس کوشش میں کہ جی لوگ اللہ کے کلام کو، دعوت کو سنیں، ایمان لائیں، لیکن جب آگے سے جواب ایسے ملتا تھا لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی قرآن کریم میں یہ آیا ہے، فرمایا کہ یہ ذمہ داری لوگوں تک پہنچانا صرف یہ آپ کا کام ہے، کسی کو مسلمان کرنا، کسی سے اسلام قبول کروانا، کسی کو راہ راست پر لانا زبردستی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہے ہدایت نہیں ملے گی۔ ان علیک الا البلاغ المبین، آپ پر تو صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آپ پہنچائیے بس، آگے نتائج کا کام ہمارا ہے، آپ نتیجے کے لیے پریشان نہ ہوں کہ اثر کیوں نہیں ہوا، ایمان قبول کیوں نہیں کیا، تو اس لیے آپ تکلیف میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ یہ بات کئی جگہ پر ہوئی ہے، اللہ نے فرمائی، یہاں پر بھی یہی بات۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر میں اللہ نے فرعون کو بما اس کے لاؤ لشکر کے غرق کر دیا۔ تو بس آپ بھی اپنا کام جاری رکھیں اور آخر میں آپ کے دشمن جو ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بھی قرآن کریم میں آیا ہے اور بار بار آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات اس میں سے بتانا چاہتے ہیں، کوئی نیا سبق اس میں سے سامنے آتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ ایک ہی واقعے کو اللہ نے بار بار بھی ذکر فرما دیا اور ہر بار نئے سبق اور نئی ہدایت اس میں سے اور نئے احکام اس میں سے نکالے۔ تو ایک یہ فرمایا کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مقابلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے زمانے کے فرعون بھی یہ لوگ ہیں، یہ جو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے مشرکین کے، لیکن ان کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے اللہ ان کو ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، بس آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ دیکھیے کہ ابتدائی واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی پیدائش کا تذکرہ بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر کس طرح ان کو جو ہے ان کے والدہ نے اپنے آپ سے دور کر دیا، پانی کی نظر کر دیا، اور فرعون کے ڈر سے، کیونکہ فرعون بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ خود فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور ان کی بیوی نے پرورش کی، کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو خطرہ تھا، اور فرعون جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اسی بچے کو اللہ نے اسی کے گھر میں پالا پوسا اور بڑا فرما دیا، اور وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، وہ سامنے آئے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور کس طرح ان کے مشن کو کامیاب فرماتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو شرف ہم کلامی، کلیم اللہ بنے، آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ کس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، اور اس نے مقابلہ کرتے ہوئے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، بلکہ وہ جادوگر بھی سارے ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی۔ اس کے بعد راتوں رات بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی قیادت میں مصر سے نکلنے کا حکم دیا، فرعون نے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا اور اللہ نے اس کو بیچ میں تباہ و برباد کر دیا، ختم ہو گیا۔
تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل ناشکری کرتے رہے اور یہ سلسلہ ان کا جاری رہا، اور آج بھی بنی اسرائیل اور یہود کے قوم میں یہ چیز موجود ہے۔ اور سامری نے کو بچڑا بنایا، بچڑے کو معبود بنا لیا پیچھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے کوئی دور پر، تو اسرائیلی اس میں گمراہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے، پھر بائی پر غصے کا اظہار بھی کیا حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہوا، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنی طرف سے دعوت دی، ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہے، ان کو تو موسیٰ علیہ السلام جیسا سخت آدمی چاہیے تھا، وہ تو تھے نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ گمراہی بہرحال ان میں پھیل گئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مختصر اللہ تعالیٰ نے ذکر گویا کہ فرما دی ہے، اس صورت میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی انعامات فرمائے کہ فرعون کے ظلم ستم سے، پکڑ سے، بچپن کی وقت سے لے کر اللہ نے محفوظ فرمایا، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی، جو بھی دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا۔ تربیت اور پرورش کا خصوصی انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری عزت اور احترام کے ساتھ، پھر حقیقی والدہ تک بھی لوٹا دیا۔ واقعہ مذکور ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں لے رہے تھے، اس کے بعد جو ہے معلومات کی گئی اور والدہ آئی، تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ دیکھیے فرعون کے گھر میں بھی بیچ دیا، وہاں سے زندہ سلامت بھی بچ گئے، پھر اس کے لیے پرورش کے لیے حقیقی والدہ کے پاس بھی پہنچ گئے اور انہی کا دودھ پیا اور انہی کی گود میں پرورش ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک قبطی قتل ہو گیا غلطی سے، آپ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، جس سے وہ قتل ہو گیا، حالانکہ قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، پھر مدین چلے گئے، وہاں رہے، وہاں ان کی شادی ہوئی، اور وہ سارا واقعہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ واپسی وہاں سے ہوئی تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ سب چیزیں اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور یہ بھی آخر میں بیان ہوا ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو قرآن نازل فرمایا، جس میں جو واقعات اللہ نے بتائے ہیں اور انبیاء کرام کے بھی اور ان کے قوموں کے بھی، یہ سب کے سب سبق عبرت کے لیے ہے، اور یہ عبرت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے قوم کے ساتھ بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کا انجام بھی یہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ انسان کی فطرت میں بھول چوک غلطی جو ہے نا، یہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا دوبارہ کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، وہ ایک خطا انسانی بشری خطا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی جب قبطی قتل ہو گیا۔ تو یہ انسان ہونا اور بشر ہونا جو ہے ثابت ہوتا ہے اس سے کہ بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس چونکہ اللہ کی وحی آتی ہے، لہٰذا وہ غلطی پر قائم نہیں رہتے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ بات یہ چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس پر آپ قائم نہ رہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ نفس انسانی غلطی تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کے لیے وعید ہے، زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشتاً ضنکا، تنگ زندگی۔ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے نا، زندگی پریشانیوں سے بھرپور ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اگرچہ ان کے پاس مال زیادہ ہوگا، اگرچہ ان کے پاس جائیدادیں اور دولتیں اور وسائل، لیکن یہ کہ سکون نہیں ہوگا۔ اور دین پر عمل کرنے والا مومن مسلمان، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک فرش پر، خالی فرش پر اپنے ہاں پتھر سر کے نیچے رکھ کے، بلاک سر کے نیچے، اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوئے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ سکون، اطمینان اس پہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کو آخر میں بتایا کہ آپ ان دشمنوں سے کہیے کہ سب کے اعمال کا انتظار لوگ کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کا بھی آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، لہٰذا قریب پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام علیہ السلام تقریباً 17 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیے پھر وہی عبرت کے لیے کہ آپ انبیاء کرام کے واقعات بطور عبرت دیکھیں اور ان کو بھی سنائیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ اللہ نے ان انبیاء کی مدد کی تھی تو آپ علیہ السلام کی مدد بھی ضرور فرمائیں گے، کیونکہ مشن ایک ہے، مقصد ایک ہے، دعوت ایک ہے، ایک ہی بات کی طرف سب بلانے والے ہیں۔ تو شروع میں تو دنیا کی زندگی کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے خود، لیکن یہ بڑی نشانیاں ہیں جو ذرا دور ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد درمیانی نشانیاں بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جیسے آج کل کے حالات کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، خواتین بے پردہ ہو جائیں گی اور اس طرح کی باتیں،
یہ جو ہے یہ درمیانی نشانی ہے، جو بہت دور بھی نہیں ہے بہت قریب بھی نہیں ہے، بالکل آخری جو ہے پھر وہ یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، وہ چیزیں جو ہے وہ بالکل پھر آخر میں ہیں۔ تو یہ سب کچھ فرمایا کہ ہونے والا ہے۔ مشرکین کے سامنے فرمایا جب کوئی نئی آیت آتی ہے تو جھٹلاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ جھٹلانا اچھا نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے بڑے رب کا کلام ہے اور اس کے جھٹلانے سے ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو کرتے رہتے ہیں، آگے دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہو۔ مشرکین کہتے تھے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ پیغمبر علیہ والسلام کے بارے میں، کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ رسالت کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ تو انسان ہے، جو انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ انسان ہے، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سونا جاگنا، شادی کرنا، بچے پیدا ہونا، یہ تو انسانوں کا کام ہے، تو پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں جو پیغمبر کو اور انسان ہونے کو آپس میں ضد سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہی ہوتا ہے، البتہ وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ عام انسانوں اور پیغمبر کے انسانیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہے بہرحال انسان ہی۔ تو قرآن کریم کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کی عجیب عجیب باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی رائے پر ان کا اتفاق بھی نہیں تھا، کبھی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو خواب ہے، خوابوں کی باتیں ہیں، کبھی کہتے تھے یہ تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی ایک بات پر ان کا اتفاق نہیں تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی خود سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بس بہانہ بناتے تھے، کوئی ایک بات، کوئی دوسری بات، کوئی تیسری بات، ایک بات پر اتفاق ہی نہیں تھا ان کا۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ دیکھو بھائی، بھاگنے کی کوشش نہ کرو، عیش و عشرت کی طرف واپس آ جاؤ، جس عیش و عشرت نے تمہیں مدہوش کر رکھا ہے نا، اس عیش و عشرت کی وجہ سے تم دین سے دور بھاگ رہے ہو نا، تو یہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور جن چیزوں پر تمہیں ناز ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ان محلوں میں ہم رہتے ہیں، یہ محل جو ہے ہمارے ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام وسائل کے اندر تمہیں تباہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کائنات کی اسکولی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صورت میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دن رات، سب چیزوں کی نشانیاں بتائیں کہ اس میں انسانوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے واحد لا شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے ہیں نا، پتھر وغیرہ، پتھر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتھر کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ، تو ان کے پاس تو کوئی دلیل تھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دلائل پیش کرتا ہوں، میری طرف سے دلائل ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے نظریات اور تمہارا جو یہ طریقہ ہے نا یہ بالکل غلط ہے۔ تو دلائل ذکر کیے گئے، فرمایا کہ زمین آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپس میں پہلے سب کچھ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا اور الگ الگ کر کے اس سب چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا۔ یہ بات جو ہے اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھی، اللہ نے بتائی، اور آج یہ بات تحقیقات سے ثابت ہو رہی ہے کہ ہاں پہلے ایسا ہی تھا، یہ سب چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، پھر اللہ نے اس کو الگ کر دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بھی اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے کہلوایا، اور آج یہ بات تحقیقات پہ ثابت ہو چکی ہے کہ پانی جو ہے سب سے اہم عنصر ہے۔ پانی مخلوقات کے لیے، پانی نہ ہونا تو انسان کیا کوئی مخلوق اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بہت بڑی بات اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ پھر فرمایا زمین پر ہم نے پہاڑ بنائے، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے، یہ نہ ہوتے تو مسلسل زمین پر زلزلے ہوتے۔ اور یہ بھی دلیل دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ آسانی سے چل سکیں، اور آسمان کو فرمایا کہ ہم نے محفوظ چھت بنایا ہے، اور ستارے، سورج، چاند، سب کچھ اس میں انتہائی تیز رفتار، جو ان کی اپنی رفتار ہے اس کے حساب سے دوڑ رہے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی، ایک ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن کوئی چیز ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ سب کو اسی نظام کے مطابق چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ سب چیزیں فرمایا یہ سب آسمان مچھلی کی طرح جیسے تیر رہی ہو نا، یہ سب چیزیں آسمان میں اسی طرح تیر رہی ہیں۔ ان کو آسمان میں کس نے رو کے رکھا ہے، کس نے معلق کیا ہوا ہے، کون ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا، کون ہے جو ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہ والسلام 17 انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، یہ سب انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا،
اور سب کی ایک ہی دعوت تھی، فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا اور ساتھ ساتھ میں مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ لیکن اگر مومن نہیں ہے تو اس کے نیک کام کا پھر کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ملے تو ملے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی 950 سال تو صرف تبلیغ کی انہوں نے، اور ان کی عمر کتنی تھی اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ ان کو تو اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دے دی تھی، بادشاہت بھی دے دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں انہوں نے وقت گزارا اور صبر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ بھی صبر کیجیے، تکلیفیں تو آئیں گی لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت موقع آیا کہ جب وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، بعد میں اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ہی یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یہ آئیں گے، فساد پھیلائیں گے، اور پھر ان کے قلقامہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا تو وہ ان سارے معاملات کو ختم کریں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے، تو وہ جو ہے ان فتنوں سے لوگوں کی جان چھڑائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام کروائیں گے۔ تو مشرکین اور ان کے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب کے سب قیامت کے دن چلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے، پیغام انسانوں تک آپ علیہ السلام نے پہنچا دی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور بدر کے موقع پر ان مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، جیسے سابقہ قوموں پر تھا تو ان پر بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بدلہ لے لیا۔ اس سورۃ الحج کے بارے میں اتنا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، تو وہ تذکرہ، وہ آیت یہاں اس صورت میں موجود ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شروع میں کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کا زلزلہ بہت سخت ہوگا، یعنی قیامت کا تذکرہ سب سے پہلے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ عورت کبھی اپنے بچے کو نہیں بھولتی۔ دودھ پلانے والی عورت جو ہے نا، وہ بچے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسی سخت ہولناکی ہوگی کہ وہ بھی بھاگے گی بچے کو چھوڑ کر۔ اور اسی طرح حمل اگر کسی کو ہوگا عورت کو تو اس کا حمل گر جائے گا، اتنی سخت تکلیف اور گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، ہر آدمی مدہوش، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، حالانکہ فرمایا کہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی وجہ سے وہ سخت ایسی حالت میں ہوں گے کہ ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی تخلیق دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ نے کیسے انسان کو زندہ کیا، پیدا کیا مٹی سے، اور پھر انسان نطفے سے، انسانی ناپاک قطرے سے، اس کے بعد اس سے خون بنا، اور خون غذا سے بنتی ہے، غذا مٹی سے، اور پھر اسی طرح جو ہے خون سے لوتڑا بنتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بوٹیاں بنتی ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اس طرح بچہ بن کے پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے پہلی بار، تو دوبارہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قیامت قائم پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ کون سا مشکل کا۔ پھر فرمایا کہ انسان تو خود ان مرحلوں سے گزرتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں، دین اسلام کی طرف آتے ہیں، اگر فائدہ ملے تو مسلمان رہتے ہیں، اگر نقصان ہوتا ہے مالی تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسلام جو ہے نا، یہ کوئی بزنس کاروبار نہیں ہے کہ آپ کو آنے کے بعد فائدہ ملا تو آپ مسلمان ہو گئے اور آپ کو نقصان ہو گیا تو اسلام چھوڑ دیا، نہیں۔ یہ تو ہے اسلام میں آنے کے بعد آپ کو نقصان نفع ہو تو ایک الگ چیز ہے، تو اس کو دنیاوی نظر سے فرمایا کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو مختلف ملتوں اور مذاہب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان بھی ہے، یہود بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، صابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک فرقہ تھا جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں، مجوسی بھی تھے جو آگ کے سورج چاند اور آگ کی عبادت کرتے تھے، مشرک بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب فرقے جو ہے فرمائے شیطانی ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک فرقہ اور نیک لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا کہ سب کے سب لوگ جو ہے جمع ہو جاؤ اس جگہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف۔ اللہ نے ان کی آواز کو سب کی طرف پہنچا دیا، حتیٰ کہ جو نئے پیدا ہوئے تھے ان کی روحوں تک بھی پہنچا دیا۔ جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ انشاءاللہ ضرور جائے گا حج کے لیے، عمرے کے لیے یا اللہ کے گھر، اور جس کے نہیں ہوا تو نہیں ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اسی طرح ہے۔
حقیقی مومنوں کی علامات بھی بتائی کہ اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی اور نیک جگہوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم بھی اس صورت میں موجود ہے۔ فرمایا کہ خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک نیت پہنچتی ہے۔ نیت اچھی ہو اللہ اجر دے گا۔ گوشت تو تمہارا کام ہے، گوشت خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، اس میں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وہ آزاد ہو تم، لیکن یہ کہ نیت تمہاری اچھی ہونی چاہیے۔ حج کے مناسک کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے، مکے میں داخلے سے روکتے تھے۔ پھر شروع میں تو صبر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن بعد میں مسلمان جب جم گئے، مضبوط ہو گئے، تو پھر جنگ کا حکم ہوا اور مسلمان لڑے، اور لڑ کر جو ہے غلبہ اور طاقت حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ تو جہاد کی حکمت بھی بیان ہوئی، اور فرمایا کہ اگر اس کی اجازت نہ ہوتی نا تو دشمن تو پھر سر پہ چڑھ جاتا، وہ تو پھر ان کا علاج اور کوئی نہیں تھا، اسی سے تو ان کا علاج ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ وہ دعوت ہے، تو آپ اپنے ان دعوت میں لگے رہیں۔ مشرکین جو مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کو چھوڑیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو آخر میں پھر جہاد فی سبیل اللہ، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور اسی پر جو ہے صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں آئیں گی تو انشاءاللہ مسلمان غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا